بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو بالکل آغاز اسلام میں مشرف با اسلام ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ ایسے خوفناک ماحول میں جب اسلام لانے کی پاداش میں سخت ترین مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا تھا، حضرت بلال کو کفار مکہ سخت سے سخت اذیتیں دیتے تھے۔ ان کو پکڑ کر لے جاتے اور دھوپ میں لٹا دیتے اور پتھر لا کر ان کے پیٹ پر رکھ دیتے اور کہتے تمہارا دین لات و عزا کا دین ہے۔ حضرت بلال کہتے میرا پروردگار اللہ ہے۔ ایسے ایسے مصائب جھیلتے مگر سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح پیوست تھا کہ سارے آلام و مصائب اس کے سامنے ہیج تھے۔ ایک دن حضرت بلال خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ قریش کو اس کا علم نہ تھا۔ آپ نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، بس آپ بتوں کے پاس آ کر ان پر تھوکنے لگے اور کہنے لگے وہ لوگ ناکام اور خسارہ میں ہیں جنہوں نے تمہاری پرستش کی۔ قریش نے ان کو گرفتار کرنا چاہا لیکن آپ نکل بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے مالک عبداللہ بن جدعان کے گھر میں چھپ گئے۔ قریش کے لوگ عبداللہ کے پاس آئے اور اس کو آواز دی، وہ باہر آیا تو اس سے ان لوگوں نے کہا کیا تم بے دین ہو گئے؟ اس نے کہ مجھ جیسے شخص سے بھی ایسی بات کہی جا رہی ہے، اب تو میں محض اس کے کفارہ میں لات و عزا کے لیے 100 اونٹنیاں قربان کروں گا۔ قریش سے لوگوں نے کہا تمہارے کالے یعنی بلال نے یہ کر ڈالا ہے۔ اس نے ان کو بلایا، لوگ ان کو تاش کر کے عبداللہ کے پاس لائے۔ یہ ان کو پہچانتا نہ تھا۔ اس نے خولیہ کو بلا کر پوچھا یہ کون ہے؟ کیا میں نے تم کو یہ حکم نہ دے رکھا تھا کہ مکہ کے غلاموں میں سے کسی کو یہاں نہ رہنے دینا؟ خولیہ نے کہا یہ تمہاری بکریاں چراتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی اور ان کو بکریوں کو نہ پہچانتا تھا، اس طرح میں نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے عبداللہ نے ابو جہل اور امیہ بن خلف سے کہا بلال تمہارے حوالہ ہے، تم لوگ اس کے ساتھ جو چاہو کرو۔ یہ دونوں ان کو بتہا کے تپتے ہوئے حصے پر کھینچتے ہوئے لاتے ہیں اور ان کے دونوں بازوؤں پر چکی رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اکفر بے محمدی، محمد کا انکار کرو۔ یہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دوں، اور پھر اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس عذاب کا سلسلہ ٹوٹا نہ تھا کہ وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا۔ انہوں نے فرمایا اس اسود یعنی کالے کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم تم اس سے انتقام لے ہی نہیں سکتے۔ امیہ بن خلف نے اپنے آدمیوں سے کہا دیکھو میں ابو بکر کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلتا ہوں کہ ابھی تک ان کے ساتھ یہ کھیل نہیں کھیلا گیا ہوگا۔ پھر وہ ہنس کر بولا ابو بکر میرے اوپر قرض ہے، تم مجھ سے بلالی کو خرید لو۔ آپ نے فرمایا ہاں کیا لوگے؟ اس نے کہا تمہارے غلام نتساس کو۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر میں اسے دے دوں تو تم بلال کو مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے یہ کر لیا۔ پھر وہ ہنس کر بولا نہیں واللہ آپ کو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا چلو یہی صحیح۔ پھر اس نے وہی شرارت کی کہ نہیں آپ کو اس کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑکی کو بھی دینا ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا چلو یہ بھی صحیح۔ پھر وہ ہنس کر بولا اتنے میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ ان کے ساتھ 200 دینار نہ دیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہیں جھوٹ سے کچھ شرم نہیں؟ اس نے لات و عزا کی قسم کھا کر کہا آپ یہ 200 دینار بھی دے دیں تو ضرور اپنی بات پوری کروں گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ بھی صحیح۔ اب جا کر یہ سودا مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اتنی بھاری قیمت پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر رضائے الہی کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ حضرت بلال کو جام غسل مصائب و آلام سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور پیش کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ جزاک اللہ۔